شفا تیرے بابا قسمت مجھے آئی ہے ماٹی کے اوپر گردن کیوں تم نے جھکائی ہے تسلیم کو سننگے
جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ غیر اصغر نہ رہا نور تھی فقط روح علی ہوش بنائے شبی حق سے کہتا تھا کہ تو رہو سر فدا کر کے شریک میرا باقی ہے نہ اکبر نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر بھانجے ہے نہ بھتیجے سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی قتل اصغر میرا سر بھی جدا ہو جائے اور اس امانت سے بھی شب ادا ہو جائے اور یا خدا تجھ پا میں صدقے میرا لشکر بے اب دل فدا جان فدا روح فدا گھر میں علی اکبر بھی فدا علی اصغر بھی نثار تجھ پا باقر بھی فدا عابد مستر بھی نثار میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مالا سب تیری راہ میں خوش ہو کے للایا مولا جب ہوئے ظہر طلب ارے وہ کلیجے پدر ہاتھ کھڑے ہیں وہ عباس دلاور حسن کا دلبر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر ہر کی امانت میں خیانت نہ ذرا
شاہوں کا شکر کیا اور کائنات عجب کہ ہو مرضی معبود سے بندہ آزاد پھر ستم پر جو ستم ہو
السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والبتر الموتور عزاداران شہید الشہداء و ماتم داران حسین، زیارت عاشورہ کا یہ فقرہ وتر الموتور، یہ مصائب کا جملہ، نماز وتر پڑھتے ہیں نا ایک رکعت تنہا، سلام اس حسین پر جو تنہا ہی تنہا تھا، جو تنہا لاشوں پر لاشیں اٹھا رہا تھا، اتنا تنہا تازہ تھا جب تنہائی ہوتی ہے اپنے یاد آتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت امام حسین نے حضرت عباس کے لاشے پر آپ کو یاد نہیں کیا، علی اکبر کے لاشے پر یاد نہیں کیا، مگر جب ننھی علی اصغر کے میدان میں لے کے گئے، چوتھے امام فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا یا شیعتی لیسا کنت یوم عاشورہ جميعا تنظرونی، اے کاش، اے میرے شیعوں، کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور میرا یہ منظر دیکھ کے کیف استسقی للطفل فابہ یرحمنی، میں کیسے سوال آپ کر رہا تھا، مجھے پانی نہ دیا، میرا سر ایک کان سے دوسرے کان تک چبا ہو گیا۔ ہائے میرا تنہا امام، جس کا کنبہ بھی تنہا ہونے والا ہے، اس کی ماجائی بہن جس نے حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا وہ بھی تنہا ہونے والی ہے، اس کی معصوم سکینہ تنہا تماچے کھائے گی، آج کے بعد رباب کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھے گی، اصغر سے گوشت سونی ہو جائے گی۔ داران امام مظلوم، آئیے اس زخمی پہلو والی ماں کو پرسہ دے جو پہلی محرم سے ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے، ولدی حسین، ولدی حسین، ارے جس نے کفن کی بند توڑ کر حسین کو سینے سے لگایا تھا، آؤ اس بی بی کو پرسہ دیں، آئیے زمانے کے امام کو پرسہ دیں، آج کے دن آپ کا امام امامہ اتار دیتا ہے۔ زیارت نہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، زمانے نے مجھے دور کیا، وقت نے مجبور کیا، عاشور کو میں موجود نہ تھا، میں آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں میدان میں آگے کھڑا نہ ہو سکا۔ میرے مولا کہتے میں صبح و شام خون کے آنسو رویا کروں گا۔ بھی فرماتے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر جس کو اس کے زخموں کے خون سے نلا دیا گیا۔ حسین شہید عبرت ہے، خود مولا امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جس کو رلا رلا کے مارا، جب بھی کوئی میرا نام لے گا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ عزادارو، نوے امام محمد تقی امام جواد فرماتے ہیں جب میرے بابا امام علی رضا پہ زہر کا اثر ہوا تو بابا نے کہا بیٹا مجھے خاک پہ لٹا دو، میں خاک پہ مرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے جد حسین نے خاک پہ تڑپ کے جان دی۔ امام حسن عسکری کی شہادت کا وقت آیا، فرمایا مجھے دھوپ میں لے چلو، میں چلبلاتی دھوپ میں مرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے جد حسین نے دھوپ میں اپنی جان دی۔ عزادارو، حضرت امام محمد باقر ان سے روایت ہے جب امام زین العابدین کی شہادت کا وقت آیا، بابا کو تکلیف تھی، میں نے سینے سے لگا لیا، سید سجاد رونے لگے، میں نے پوچھا بابا روتے کیوں؟ کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے سینے میں تو ہے، ہائے میرا بابا، ارے میرا بابا جب شہید ہوا، ظالم ریشے مبارک پکڑے، سینے پر سوار
کہ امام نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے کی سرداری زہیر کو دی, میمنے کی سرداری زہیر کو دی, میسرے کی سرداری حبیب کو دی, قلب لشکر کی سرداری عباس کو دی. مگر چند گھنٹوں میں حالات اتنے بدل گئے. جب عصر کا وقت آیا حسین کے پاس اتنے افراد بھی نہ تھے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر سکے. پہلے حملے اولا میں 50 صحابہ شہید ہوئے اور اس کے بعد ایک دیگر آئے اور انہوں نے اپنی قربانی کو حسین کے اوپر نثار کیا. سعید نے امام کی نماز جماعت کی حفاظت کی اور شہادت پائی. ظہر کے بعد بنی ہاشم نے اپنی قربانیوں کا سلسلہ پیش کیا اور محمد میدان کو گئے, جنگ کی. میدان سے آواز دی, مامو جان مدد کو آئیے. ارے غشی کے حالت میں خون بھرے ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کیا. کہا اماں سے کہہ دیجئے گا ہم نے دریا میں قبضہ کیا مگر پانی نہ پیا. قاسم میدان کو گئے, لاش پامال ہوئی. وہ مرحلہ آیا اکبر حسین کے سامنے آتے ہیں, عزت جہاد طلب کرتے ہیں مگر امام حسین روایتوں میں لکھا ہے نظر آئے سن و پاکا, بس اکبر کے چہرے کی طرف نظر کی اور رونا شروع کر دیا. وہ مرحلہ بھی آیا, عباس جیسا شجاع اور بہادر بھائی بازو کٹا کے رخصت ہو گئے. ہاں زدارو 10 گھنٹوں میں حسین کا کچھ نہیں بچا, نہ اکبر نہ قاسم نہ محمد نہ عباس. ارے کربلا میں ایک منزل ایسی بھی آئی 6 مہینے کا بچہ بھی میدان کو گیا. اب امام حسین تنہا رہ گئے. امام حسین ایک خطبہ پیش کرتے ہیں, یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ پیش کرتے, اپنا تعارف پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں ایھا الناس اخبروا اللہ, تم یہ جانتے ہو کہ میرا نسب کیا ہے, میں کس نسب سے ہوں. اپنا تعارف کراتے ہیں. کہتے ہیں الستو ابن بنت نبیکم, کیا ہم تمہاری نبی کی بیٹی کے فرزند نہیں. اپنا تعارف نبی اور نبی کی بیٹی کے ذریعے کروایا. پھر کہتے ہیں کیا میں علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں, کیا میں خدیجہ الکبریٰ کا فرزند نہیں. پھر کہتے ہیں الستو حمزہ سید الشہداء امی, کیا حمزہ میرے چچا نہیں, کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں. پھر کہتے ہیں کیا تم نے میرے نانا سے یہ نہیں سنا کہ میں ہم دونوں بھائی جو ہیں میرے بھائی حسن میں ہم دونوں جو ہیں وہ سید شبابائے اہل جنہ ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو میرے علاوہ بھی کوئی نواسے رسول ہے تو جا کے ابو سعید خدری سے پوچھ لو, زید بن اکرم سے پوچھ لو, یہ اصحاب رسول ہیں, یہ تمہاری گواہی دیں گے. مگر کسی نے کچھ نہ سنا. بس امام حسین یکو تنہا خیمے کی طرف پلٹ رہے تھے. ایک آواز آئی, ارے حسین کون ہے, حسین کون ہے. امام حسین نے پلٹ کے دیکھا, مجھے اس غربت کے عالم نے کس نے آواز دی. وہ کہتا ہے میں فاطمہ صغریٰ کا قاصد. یہ کہتا ہے میں فاطمہ صغریٰ کا قاصد. مگر اس بچی نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تو کچھ اور تھی. اس نے کہا تھا ایک طرف عباس ہوں گے, ایک طرف علی اکبر ہوں گے. ارے میرا بابا بنی ہاشم کے جرمن میں ہوگا, یہاں نہ عباس ہے نہ علی اکبر. صغریٰ کا خط لیا, مدینہ یاد آ گیا, اماں کی خبر یاد آ گئی, نانا کا روزہ یاد آ گیا. عزادارو گریہ کیا. اب حسین خیمے کی طرف چلے. یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے, سب سے بڑے مسائل میں میرے مولا کے کہ جب مولا خیمے کی طرف چلے آخری رخصت کے لیے. عزادارو خیمے کے باہر جا کے امام نے فرمایا یا سکینہ, یا فاطمہ, یا زینب ام کلثوم, علیکن منی سلام. اے میری بہن زینب, اے بیٹی سکینہ, اے فاطمہ. پھر کہتے ہیں اے میری
اماں کی کنیز فضا، تم پہ بھی حسین کا سلام ہو۔ جناب زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں، ذرا خیمے میں آ جائیے۔ امام حسین خیمے میں گئے، بیویوں نے گھیر لیا، بچوں نے گھیر لیا۔ اے آقا کس کے سہارے چھوڑ کے چلے؟ عزاداران امام مظلوم بیویوں نے کہا آقا ہم تو رویا ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے بیچ سے نکل جائیں تاکہ ہم سب آپ کی زیارت کر لیں۔ امام حسین نے مخصوص وصیحتیں کی اور اس کے بعد رخصت ہوئے۔ پھر امام نے وہ صندوق منگایا جو مدینے سے آیا تھا، کہا زینب ایک بہت بوسیدہ کرتا ہے میرا، وہ نکالو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرتا پہن لے تاکہ یہ اشکیا ہماری شہادت کے بعد ہماری بے حرمتی نہ کرے۔ جناب زینب کرتا دیتی ہیں۔ عزاداران امام مظلوم بی بی فاطمہ زہرا کی وفات کے وقت ایک روایت ملتی ہے، بی بی نے جناب زینب کو بلا کے کہا تھا بیٹی میرے بیٹے پر جو سب سے مشکل مرحلہ ہے میری جانب سے حسین کے گلو کا بوسہ لے لینا۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، بھائی کے گلو کا بوسہ لیتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین سید سجاد کے پاس جاتے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا اٹھو، دیکھو سرانے کون بیٹا ہے، بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سید سجاد سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے جب آنکھیں کھولی ہمیں کچھ دیر لگی بابا کو پہچاننے میں، ارے چہرے پر اتنے خون کے آثار تھے، بیٹا باپ کو نہ پہچان سکا۔ جب احساس ہوا کہ بابا بیٹھے ہیں تو گھبرا کے پوچھتے بابا اینا ابی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا تیرا چچا نہر کنارے شہید ہو گیا، بازو کٹا کے۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے سید سجاد، آخر میں سجاد پکارے اینا اخی علی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر۔ اب کیا کہے حسین، اتنا کہا مردوں میں اور تیرے اور میرے سوا کوئی زندہ نہیں۔ سید سجاد کونیوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں میرا عصا لائیے، میری تلوار لائیے۔ بس عزاداران امام مظلوم اس وقت رخصت پر امام سید سجاد کو آقا حسین نے ایک دعا دی ہے، یہ دعا آپ کو اپنے اپنے موبائل میں مل جائے گی۔ ڈیوائن پلس کا جو ایپ ہے اس میں عاشورہ کی دعا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ دعا میری امی نے، میری ماں نے مجھے دی تھی، ان کو نانا سے ملی تھی۔ عزاداروں سنیں یہ دعا، بہت روئیں گے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں امام حسین، اپنے بیٹے کو دعا تعلیم کر رہے، گویا آنے والی مصیبتوں کے لیے دعا دے رہے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تجھے یاسین اور قرآن عظیم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تار قرآن کریم کا واسطہ، اے وہ جو لوگوں کی حال ہے، اے وہ جو دلوں کی حاجتوں کو جاننے والا ہے، اے وہ جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اے وہ جو بوڑھوں پہ رحم کرنے والا ہے، اے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق پہنچانے والا ہے، گویا سکینہ کے لیے دعا کر رہے ہو۔ بس عزاداران امام مظلوم فرماتے ہیں اے وہ جس کی تفسیر کی نہیں جا سکتی، تو محمد اور آل محمد پہ رحمتوں کو نازل فرما۔ اور یہ دعا تعلیم کر کے امام سید سجاد سے رخصت ہوئے۔ جب رخصت ہوئے در خیمے کی ڈیوڑی پہ آئے، کوئی نہ تھا جو سوار کرے، کہا اینا حبیب، اینا زہیر، ارے کوئی ہے ہماری سواری تھامنے والا۔ جب کسی کی کوئی آواز نہیں آئی تو خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آئی، حسین اجازت دے، بہن گھوڑے کی لگام تھام لے۔
عزادارو امام سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف چلے. ابھی کچھ دور چلے تھے، چلتے چلتے گھوڑا رک گیا. دیکھا سکینہ کی سسکیاں. سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی بہن کرتی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا. عزاداروں امام مظلوم امام حسین زلزلہ سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. بیٹا تم تو ہمیں رخصت کر چکے تھے. کہا بابا دل نہیں مانتا، ایک بار سینے سے اور لگا لو. عزاداروں بہت ہی معصومہ انداز میں جناب سکینہ نے کہا بابا حل استسلمت للموت، بابا آپ سچ میں مرنے جا رہے ہو؟ بابا آپ سچ کچھ مرنے جا رہے ہو؟ امام فرماتے کیف لا یستسلم للموت من ناصر رہا. بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی بھی ناصر نہیں. تو سکینہ رو کے کہتی ہے بابا کہ یہ ممکن نہیں، ہمیں مدینے پہنچا دو. امام حسین نے یہ سنا، امام حسین نے سکینہ کو گلے سے لگا لیا، بہت روئے. شاید یہ یاد آ گیا ایک دن آئے گا سب مدینے چلے جائیں گے، تو تب بھی نہ جا پائے گی. اللہ اللہ کس طرح میرا آقا اس بچی سے رخصت ہوا. عزاداروں میدان میں آئے. ذوالفقار عزاداروں اس سے پہلے کہ امام کی جنگ پڑھو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو، روتے روتے تھک گئے ہوگے. عزاداران امام مظلوم عبداللہ ابن عفیف ازبی یہ مسافر کوفہ ہے. یہ 6 مہینے سے کوفے سے سفر پہ نکلا تھا. یہ عاشور کے دن کوفے واپس لوٹا. جب کوفے لوٹا تو اس نے کوفے کو خالی پایا، بازار بند، کوئی مرد نہیں تھا. جب گھر پہنچا تو بیٹی سے دریافت کی کہ ماجرا کیا ہے. بیٹی نے کہا بابا جلدی کیجئے، آپ بھی تلوار اٹھائیے. برابر میں ایک بیابان ہے، اسے کربلا کہتے ہیں. وہاں پہ ایک باغی نے خروج کیا ہے، وہاں پہ ایک باغی نے خروج کیا ہے. بابا اور حاکم وقت نے یہ اعلان کیا ہے جو کوئی اس سے مارنے یا لڑنے نہ جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، جلدی سے میدان کو جائیے. اور چلتے وقت اب جب عبداللہ نے کہا کہ یہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو قتل کرنے کے لیے زبردستی کی جا رہی ہے. خیر عبداللہ میدان کو جانے لگا. جب چلنے لگا تو اس کی بیٹی نے کہا بابا سنا ہے کہ میدان میں مال غنیمت ملتا ہے لڑائی میں، اگر کہیں سے عقیق یمنی ملے تو میری نے لے آئیے گا. اب عبداللہ جو تھا وہ میدان میں پہنچا. عصر عاشور کا وقت تھا. عجیب ہنگام دیکھا. ایک شخص ہے، ہزاروں اس کے پیچھے پڑے ہیں، ہزاروں اسے مارنا چاہتے ہیں. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون شخص ہے. بس اس کے دل میں یہ آیا کہ اگر اس کو مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی. اس نے گھوڑا اس شخص کے پیچھے لگایا. یہ حملہ کرنے والا تھا کہ مولا نے مڑ کے دیکھا، کہا عبداللہ ادھر آؤ. یہ گھبرا گیا کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں. اب جب عبداللہ قریب آیا امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری. کہا عبداللہ یہ انگوٹھی لے جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہنا میں تمہارے نبی کا نواسا، ارے میں حسین ہوں. ارے کچھ دنوں بعد میری سکینہ آئے گی، میری زینب کوفے آئے گی، ان سے کہنا خیال کریں. اللہ اکبر. عزادارو امام حسین میدان ذوالفقار میان سے نکالی، فوجوں پہ حملہ کیا. میمنے کو میسرے پہ پلٹا، میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا، یہاں تک یزیدی فوج کا آخری دستہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرایا. عزادارو امام حسین جب حملہ کرتے تھے تو یزیدی فوجیں بھاگتی تھی تو مولا رک رک کے کہتے عباس بڑا حوصلہ تھا میرے بھائی، 3 دن کے پیاسے کی جنگ ہے. اکبر ارے بڑا ناز تھا تجھ پہ، اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دے. ارے میرے شیرو تم کہاں ہو؟ مجھے کوئی داد نہیں دیتا. بار بار خیمے سے دبی دبی آواز آتی، مرحبا مرحبا میرے
یزیدی لشکر نے اعلان کیا علمان الحفیظ، بس یزیدی لشکر نے یہ اعلان کیا، ادھر جبرائیل نے زیر آسمان سورہ فجر کی آیتوں کی تلاوت کی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین پلٹ اپنے رب کی طرف، میں راضی ہو گیا۔ ادھر سے یہ آواز آئی، حسین نے گردن جھکائی، تلوار کو میان میں ڈال کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، حسین کی تلوار میان میں گئی، عمر سعد کا لشکر گر کے آیا، ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، زخمی ہوتے چلے گئے، حسین زلزلہ کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ عزادارو، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں ان رخساروں کو سلام جو گرد میں ہٹے تھے، ان زلفوں کو سلام جو لہو آلودہ تھی، اس پہلو کو سلام جس میں نیزے کی ہنیاں تھی، اس سینے کو سلام جس میں تیر پیوست تھے۔ عزادار آپ کا مولا گھوڑے سے زمین کی طرح، بس عزاداران امام مظلوم آپ کا مولا اتنا زخمی تھا، اتنا زخمی تھا، امام ناہیہ میں لکھتے ہیں قد رشا للموت جبین، موت کا پسینہ، موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آیا ہوا تھا، آپ کے دست اور پاؤں ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے، آپ چشم نیم سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ بس عزاداران امام مظلوم اس وقت شبر نے بہت دیر تک امام حسین پڑھے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ قریب جائے۔ شبر نے یہ جاننے کے لیے کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے، ارے اعلان کیا حرم رسول پہ حملہ کر دو۔ ارے یہ سننا تھا، ارے میرا آقا، میرا زخمی امام گھٹنیوں کے بل اٹھا اور کہا اے فوجی اشکیا، تمہیں حیا نہیں آتی، تم حرم رسول پہ حملہ کرو۔ یہ دیکھا حسین زندہ ہے، کئی ظالم حسین پر جھپٹے، ارے وہ زلزلہ جو حسین کا طواف کر رہا تھا، انہیں نہ تھا، پیروں کو پٹکتا خیام حسینی کی طرف چلا۔ اہل حرم نے جو دلدل خالی دیکھا، ارے باغیں کٹی ہوئی، زینت ڈھلکے ہوئے، مرزنا من الخدود، اہل حرم خیموں سے باہر نکل پڑے۔ ارے امام حسین، امام حسین کی ریش مبارک ظالم کے ہاتھ میں ضربے مارتا رہا۔ آئے میرا آقا حسین نگاہیں فرات کی طرف، بھیا عباس، بھیا عباس، بہن دیکھ رہی تھی، ماں جایا نظر نہیں آیا، گھبرا کے خیمے سے باہر آئی، اے سید سجاد تیرا بابا نظر نہیں آتا۔ کہا بھوپی اماں خیمے کا پردہ ہٹائے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ منادی نے صدا دی، قد قتل الحسین بکربلا، ارے فاطمہ کا لال مارا گیا، سکینہ کا بابا مارا گیا، اور میرے ماتم حسین، 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 حسین۔
اچھے ادب عادل عادل پہلے باہر آ جاؤ پہلے باہر کا باہر آ جاؤ Right.